السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کا چیپٹر نمبر 1 جو آپ کو ریڈنگ کروایا گیا تھا، اب اس کے سوالات اور اس میں کس طریقے کے کوسچن ہمارے امتحانات میں آتے ہیں، اس کے تعلق سے اس کے چیپٹر کے جتنے بھی خاص چیزیں ہیں اسے ہم اس ویڈیو میں کور کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہونے کے لیے ہم اسے بہت آسان لفظوں میں اور بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھانے والے ہیں، تو آپ ویڈیو پہ بنے رہیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ہم اپنے چیپٹر کی شروعات کرتے ہیں۔ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ نذیر احمد کی کہانی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیکھک، اس کے لکھنے والے رائٹر مصنف کون ہے؟ تو وہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم ان سے ہی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نذیر احمد کی کہانی کیا ہے۔ افسانہ ہے، غزل ہے، یا اس طریقے سے کیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نذیر احمد کی کہانی جو ہے یہ ایک خاکہ ہے۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ہمارا سوال ہے۔ تو خاکہ یعنی کسی بھی انسان کی زندگی سے جو چیز ہم اخذ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہم کچھ بھی لکھتے ہیں تحریری طور پہ، ٹھیک ہے، تو اسے ہی ہم خاکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نذیر احمد کی کہانی ایک خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں، یہ دیکھیے، مرزا فرحت اللہ بیگ، ٹھیک ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش اگست 1885 عیسوی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1883 عیسوی میں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ 1885 عیسوی میں۔ تو ہم یہاں پہ 1885 عیسوی ہی ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب مرزا فرحت اللہ بیگ، اور یہ نیچے جو 2-3 نام دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو دوستو یہ مرزا حشمت اللہ بیگ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے ابو جان ہیں، یعنی والد محترم ہے، ٹھیک ہے۔ کون؟ مرزا حشمت اللہ بیگ، ٹھیک۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا مرزا عبداللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ جب پیدا ہوئے اس کے 10 روز بعد ہی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ ان کی ماں کا نام مشرف جہاں بیگم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ آخر مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی 1908 عیسوی میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اگست میں ہی، جب ان کی پیدائش ہوئی جس مہینے میں، اس مہینے میں ان کی شادی ہوئی۔ شادی ان کی کس سے ہوئی؟ تو ان کے ہی چچا کی لڑکی سے ہوئی، جن کا نام نسیمہ سلطانہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی نسیمہ سلطانہ سے اور دوسری حمیدہ سلطانہ سے۔ نسیمہ سلطانہ کی ہی بہن حمیدہ سلطانہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی 2 شادیاں ہوئیں، ان کی 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں آخری مرحلے پہ، اور 27 اپریل 1947 عیسوی مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نذیر احمد کی کہانی، تو ہمارا جو سوال ہے، اب وہ سوال کی طرف چلتے ہیں کہ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، ٹھیک ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے دوسرا، یہ پہلا تو ہو گیا، اب دوسرا ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاکہ نگار کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اردو کے پہلے خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہیں، ٹھیک ہے، مرزا فرحت اللہ بیگ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ تو نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے۔ کون تھے؟ استاد تھے، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے، اس لیے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ان کی زندگی کو دیکھا، سمجھا،
اس کے بعد ہی مطلب یہ خاکہ تیار کیا اور یہ لکھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے خاکے کی مثال بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور خاکے کی تعریف، ٹھیک ہے۔ آخری سوال کیا ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے کہ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسہ میں کون تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ جب وہ مدرسہ میں پڑھ رہے تھے تو ان کے ساتھ کون تھے؟ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے؟ تو ان کے ساتھ میاں دانی تھے، ٹھیک ہے، مدرسے میں ان کے ساتھ میاں دانی تھے، ٹھیک۔